أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ آیت نمبر 17 اور 18۔ مثلہم ان کی مثال، کمثل الذی استوقد نارا کمثل اس کی مثال کی طرح ہے، الذی جس نے استوقد خوب بھڑکایا، نارا آگ کو، فلما تو جب، اضاءت روشن کر دیا اس نے، یعنی اس آگ نے روشن کر دیا، ما حولہ جو اس کے ارد گرد ہے، جو اس کے ارد گرد چیزیں ہیں ان کو روشن کر دیا اس آگ نے، ذہب اللہ لے گیا اللہ تعالی بنورہم ان کے نور کو، ان کی روشنی کو، وترکہم اور چھوڑ دیا ان کو، فی ظلمات اندھیروں میں، لا یبصرون وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ ظلمات یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے ظلمتن، ظلمات اندھیروں میں، انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ سمن بہرے ہیں، یہ جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے اصم۔ بکمن گنگے ہیں، یہ بھی جمع ہے اور اس کی واحد کیا آتی ہے ابکم۔ عمیٌ اندھے ہیں، یہ بھی جمع ہے اور اس کی واحد آتی ہے اعمی۔ وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، فہم تو وہ، لا یرجعون نہیں لوٹنے والے، نہیں لوٹتے، نہیں پلٹنے والے۔ ان کی مثال اس شخص کی مثال کی سی ہے جس نے آگ کو خوب روشن کیا، بھڑکایا، اور جب اس آگ نے اپنے ارد گرد کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو، ان کے نور کو لے گیا اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا اور وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ وہ بہرے بھی ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں اور وہ نہیں پلٹنے والے۔ ان آیات میں، ان 2 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی مثال کو بیان کیا ہے اور مثال دی ہے آگ کے ساتھ، کہ ان کی مثال مراد کس کی؟ منافقین کی، یعنی ان منافقین کی مثال اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ کو خوب بھڑکایا ہے، روشن کیا ہے۔ اس مثال سے کیا مراد ہے کہ منافقین نے جب ایمان کو قبول کیا تو انہیں نور اور روشنی ملی، نور ایمان انہیں میسر ہوا، جس کی وجہ سے ان کا قلب روشن ہو گیا، ان کا دل روشن ہو گیا، لیکن اس کے بعد وہ ایمان پر ڈٹے نہیں رہے، انہوں نے ایمان کو چھوڑ دیا اور کفر کا ارتکاب کیا، دل میں کفر کو چھپا لیا۔ تو اگر وہ نور ایمان کو اختیار کیے رکھتے تو انہیں نور اور روشنی میسر رہتی اور نور ان کو حاصل رہتا، لیکن جب انہوں نے چھوڑ دیا ایمان کو، کفر کو چھپایا، تو ان سے وہ روشنی چھن گئی، ایمان کی روشنی چھن گئی۔ اب وہ اندھیروں میں ہیں، شک اور شبہات کے اندھیروں میں، جھوٹ کے اندھیرے میں، کفر نفاق کے اندھیرے میں وہ اسی طرح ہیں اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال بیان کی ہے کہ جب انہوں نے ایمان کو قبول کیا تو انہیں روشنی حاصل ہوئی، لیکن وہ اس پر استقامت اختیار انہوں نے نہ کی اور اس کے بعد دوبارہ سے وہ اندھیروں میں چلے گئے۔ سورۃ المنافقون اس کی آیت نمبر 3 میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ارشاد فرمایا کہ یہ اس وجہ سے ہے بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، کہ وہ ایمان لائے اور پھر انہوں نے کفر کیا، پہلے ایمان لائے تو روشنی ملی، پھر انہوں نے کفر کیا، فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ تو یہاں بھی مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا، دل میں کفر کو چھپا کے رکھا، تو اس کے بعد پھر وہ اندھیروں میں چلے گئے۔ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے ان سے
نور ایمان کو چھین لیا۔ تو یہ اس کی مثال ہے، آگ کے ساتھ مثال اللہ تعالی نے منافقین کی دی۔ اور ایک اس کو اس طرح سے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ منافقین دنیا میں ان کا معاملہ مسلمانوں والا ہوتا تھا، مسلمانوں کے ساتھ ان کی رشتہ داریاں تھیں، مسلمان ہی ان کو سمجھا جاتا تھا، وراثت ان کو ملتی تھی، مال غنیمت ان کو ملتا تھا، دنیاوی فوائد ان کو حاصل ہوتے تھے۔ تو یہ نور تھا، ایمان کی وہ کرن جس کی وجہ سے مسلمانوں والا سلوک ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا، جو ہی ان کو موت آئی، ذہب اللہ بنورہم، تو ان کو چونکہ وہ مومن حقیقی مومن نہ تھے تو وہ روشنی، وہ اسلام والا جو نام ان پر چسپاں تھا، اب وہ قبر میں گئے تو وہ نام ختم ہو گیا۔ اب وہ اندھیروں میں ہیں، قبر کا اندھیرا، محشر کا اندھیرا، اور قیامت کے دن بھی ان کو اندھیرا ہی ملے گا۔ تو یہ مراد ہے کہ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اب وہ اندھیروں میں ہیں اور وہ دیکھ بھی نہیں سکتے۔ پھر اللہ نے فرمایا ان کے بارے میں سمم، کہ وہ بہرے بھی ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، اور وہ نہیں لوٹنے والے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ان کی آنکھیں نہیں ہیں، دیکھ نہیں سکتے، یا زبان نہیں ہے، بول نہیں سکتے، یا کانوں سے سن نہیں سکتے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ حق بات کو سنتے نہیں ہیں، اور سن کر اس کو قبول نہیں کرتے۔ آنکھوں سے حقیقت دیکھتے ہیں لیکن ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ انہوں نے نفاق کو، کفر کو اپنے سینے میں چھپا رکھا ہے۔ تو یہ تمام اعضاء جو اللہ تعالی نے دیے ہیں حقیقت کو جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، حق کو پرکھنے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے، انسان حق کو دیکھ بھی لے، سمجھ بھی لے اور پھر کہے میں نہیں مانتا۔ تو یہ منافقین ایسے کیا کرتے تھے، ان نے آنکھوں سے بھی فائدہ نہیں حاصل کیا، کانوں سے بھی فائدہ حاصل نہیں کیا، اپنی زبان سے بھی حق گویا کر کے، حق کی آواز کو بلند کر کے قبول کر کے انہوں نے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا۔ تو گویا کہ وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ بہرے ہیں، گنگے ہیں اور اندھے ہیں۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، وہ نہیں لوٹنے والے۔ مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے سودا کیا ہے، ہدایت کے بدلے کفر کو خرید رکھا ہے، گمراہی کو خرید رکھا ہے۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے کفر کو خرید لیا ہدایت کے بدلے گمراہی کو۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے انہوں نے گمراہی کو خریدا ہوا ہے۔ تو اب وہ وہاں سے پلٹنے والے نہیں ہیں، لوٹ کر آنے والے نہیں ہیں کہ وہ دوبارہ سے ایمان کو اختیار کر لیں، ایسا وہ نہیں کرنے والے۔ تو یہاں پر ایسے منافقین کا اللہ نے ذکر کیا کہ جو پکے منافق تھے، جنہوں نے دل میں کفر چھپایا ہوا تھا اور صرف زبان سے اسلام کا اظہار کیا کرتے تھے۔ تو ان کی مثال اللہ رب العالمین نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔